سادس انتقال مطہر ہے خون کے لیے. انسان یا حیوان جو خون جئندہ رکھنے والا ہے، نجس خون ہے جس کا، وہ خون منتقل ہو ایسے حیوان کی طرف جس کا اپنا خون نہیں ہوتا. جیسے مچھر ہے، اس کا اپنا نہیں، کھٹ مال اس کا اپنا نہیں ہے، پسو ہے اس کا اپنا نہیں، ایسی چیز کی طرف منتقل ہو خون انسان یا حیوان کا، اور اس کے جز بننے، جس جگہ جز بنتا ہے یعنی اس کا میدہ، وہ وہیں پہنچا ہوا ہے کہ بس اب وہ اس کو ہضم ہوگا اور اس کا جز بنے گا. تو جز بننے والا کام بس شروع ہونے والا ہے، یعنی اس کے منہ میں ہے نا ابھی، تو وہ ابھی پاک نہیں ہے، ادھر پہنچ گیا ہے جہاں سے آگے پھر اس میں جز بننا ہے. تو بس اب یہ انتقال ہو گیا ہے اور یہ خون پاک شمار ہو. جز بننے کے علیکم السلام ادھر لفظ ہے مارض ضرورت ہی جزان، یعنی جہاں جز بننا ہے اس نے وہیں پہنچ چکا ہے بس. تو ابھی جز نہ بنا ہو تب بھی یہ پاک ہے، یعنی جز نہیں بنا لیکن اس جگہ پہنچ چکا ہے جس سے آگے پھر اس میں جز میدے میں ہضم نہیں ہونا ہے. اس کا بھی تو میدہ ہے جہاں سے اس کو غذا ہضم ہوتی ہے، تو ہضم ہو کے پھر اس کے اجزاء بنے گا. اس جگہ پہنچ گیا، جی پہنچ گیا پاک. اور اس جگہ ویسے تو پہنچ جاتا ہے، یہ جس وقت چوس رہا ہے نا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا ہے، اس کو ہم نے ادھر ہی مار دیا ہے نا مچھر کو جہاں وہ چوس رہا تھا. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس جگہ پہنچا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی چوس رہا تھا. یہ یہاں تو انتقال نہیں ہوا ہے. جب وہ اڑ گیا ہے اور پتہ نہیں کس وقت اس نے کاٹا تھا، اب یقیناً پہنچا ہوا ہے. اب ہم نے کوئی آپریشن تو نہیں کرنا، تو بس اسی کا خیال رکھیں کہ جس کو ہم نے مار دیا ہے جس وقت وہ چوس رہا ہے، تو اس خون کو ہم پاک نہیں کریں گے. یہ بات ہے. اب یہ کیا اس سے اجتناب ضروری ہے؟ ہاتھ پہ جو چوس رہا تھا ہم نے اسی وقت مار دیا ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، یعنی اس کو دھونا پڑے گا یا نہیں، یہ اور بات ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت والے کو ہم پاک نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اب وہ دو باتیں یاد رہیں گے، ایک یہ کہ خون ایسی چیز کا چوسا ہے نا، نجس خون جو ہے، پاک خون پاک ہوتا ہے پھر تو کوئی نجاست نہیں ہوتا. نجس خون چوسا ہے یعنی انسان یا حیوان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا خون نہ ہو. جونک جو ہوتی ہے، جونک الگ، یا عین لام کاف الگ، جونک نہیں ہوتی. حیوان ہے جو پانی میں رہتا ہے اور خون چوستا ہے، تو سرائکی میں جلم کہتے ہیں. وہ اگر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا اپنا خون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا اپنا ہوتا ہے، یا اس کا اپنا اگر نہیں ہوتا فرض کریں نا، تو ہمارے والا جو ہے وہ سید کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مرض جز میں نہیں ہوتا، یعنی جز اس کی نہیں بنتا، یعنی اس کا وہ جو چوس رہی ہے نا، جو اس نے چوسا ہے وہ پاک نہیں ہوتا. اگر ہم نے اس کو مارا ہے اور وہ خون ہم پہ لگا کا، وہ پاک نہیں، وہ پاک نہیں ہے. اس کو نکال رہے ہیں. یہ ان حیوانوں کی بات کر رہے ہیں جیسے مچھر، کھٹمل، پسو، یہ ان کی بات کر رہے ہیں. وہ جونک جو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اس والا جو اس میں جو خون انسان کا گیا ہوا ہے یا حیوان کا، اس پر حکم یہ نہ لگائے، اس کو بیان کریں. تو اس میں وجہ یہی ہے کہ اس کا جز بننے والی باتیں وہاں نہیں ہوتی. پتہ نہیں وہ کیوں پھر چوستی ہے.
ایسے اس کی عادت ہوگی، اس کا جز نہیں بنتا. ہاں یعنی ہضم نہیں ہوتا اس کو، کیا مسئلہ ہے؟ اندر سے اس کا نظام ہی نہیں آئے، جیسے وہ زندہ کیسے. بارہ سیاد کی بارہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بارہ ضرورت جزان جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے جز بننے کی جگہ پر پہنچ گیا اور معدے تک پہنچ گیا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ والی بات جونگ میں نہیں ہے. بہرحال اس کو خارج رکھیں. باقی چھوٹے حیوان جو ہیں مچھر کٹمل وغیرہ، ان کے اندر موجود خون کا انتقال ہو گیا ہے، یہ پاک. السادس الانتقال و یختص تطہیرہ بانتقال دم الانسان والحیوان، یہ مطہر خاص ہے کہ یہ والا مطہر پاک کرتا ہے بانتقال دم انسان والحیوان الی جوف ما لا دم له عرفا، کہ انتقال ہو انسان کے خون کا حیوان کا ایسے حیوان کی طرف کہ لا دم له عرفا، جس کا اپنا خون نہیں ہوتا، من الحشرات، حشرات میں سے جس کا خون نہیں ہوتا اس کی طرف منتقل. کل بک والکمل، بک مچھر ہو گیا، کمل یہ کھٹ مال یا وہ اپن کھٹ مال نہ، یہ جوئیں انسان کے ساتھ میں جوئیں نہیں ہوتی یہ. والبرغوث، برغوث یہ مچھر سے چھوٹا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یعتبر فی ان یکون علی وجہ، اور اس میں شرط یہ ہے کہ انتقال جو ہے وہ مطہر ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ یکون دم علی وجہ، ان یکون یہ انتقال اس طرح ہو کہ یستقر النجس المنتقل فی جوف المنتقل الیہ، کہ ٹھہر جائے وہ نجس یعنی خون جو منتقل ہے وہ ٹھہر جائے منتقل الیہ جو ہے وہ مچھر اس کے جوف میں، اس طرح ٹھہرے بحیث، یہ آگے وہ شرط ہے اس کی قید ہے، بحیث یکون فی مارا ضرورت جزء من جسمہ، کہ وہ اس کے جسم کی جز بننے کے مقام تک پہنچ گیا ہو، جز بننے کے لیے تیار ہو، یعنی معدے میں پہنچ گیا. اما اذا لم یعد کذالک، اگر اس طرح نہ ہو، اور شک فی ہے، یا اس بات میں شک ہو کہ پتہ نہیں ضرورت الجز کے معرض میں ہے کہ نہیں ہے، اس میں شک ہے، تو لم جو کم بطارت. وذالک، کا اس کی مثال کا دم الذی یمسہ الگ من الانسان، انسان سے جو جونگ جو ہے وہ چوستی ہے، یہ والا پاک نہیں ہوگا. نا والمتعارف، جیسا کہ متعارف ہے فی مقام المعالجہ، علاج کے وقت وہ جونگ چمٹا دیتے ہیں انسان کے جسم سے اور وہ چوس لیتی ہے گندا خون، تو یہ فإنہ لا یطہر بالانتقال، یہ والا انتقال سے پاک نہیں. اب ہے کہ وہ جو مچھر کو ہم نے مار دیا تھا ادھر ہی، تو خون ہمارے جلد پر لگا ہوا ہے، اس کا کیا کہا؟ یہ نجس تو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پاک ہے، کیونکہ مارا ضرورت جزن والی شرط اس میں نہیں ہے. فی مارا ضرورت جزن، یہ والا نجس ہے لیکن اس سے اجتناب واجب نہیں ہے. نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ درہم بغلی سے کم ہے، وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو 10-12 مچھر اپنے اوپر مار دیے اور ان سب کا جو ہے نا خون تھوڑے سے زیادہ ہے، کا معاف ہے یہ بات. بلاوت الاولا الاجتناب عنہ، اما یمسہ الباقا وناوی ہی نہ مسے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرو، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ اجتناب کرنا ضروری ہے. بلاوت الاولا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرو، نجس ہے لیکن اجتناب احتیاط مستحب ہے. الاجتناب اما یمسہ البق اور ناوی ہی نہ مسے، جس وقت وہ مس کر رہا ہے، مس یعنی چوس رہا ہے، تو اسی وقت والا جو ہے خون اس سے اجتناب کرنا احتیاط مستحب ہے. اس سے کیسے اجتناب اور کیسے بنے گی؟ ہمارا جسم پہ کیسے لگے گا؟ مارے نا تو وہ لگ گیا جسم پہ، ویسے ہم کیسے اجتناب کریں؟ وہ چوس کے اڑ گیا تو کیسے اجتناب؟ اجتناب اسی طرح ہو گیا احتیاط مستحب والا کہ ہم نے اس کے اوپر مار دیا. ساتواں اسلام، اسلام مطہر ہے کافر کے لیے، چاہے کافر
جس قسم والا بھی ہو، حتیٰ مرتد فطری جو ہے، جو پیدا ہی اسلامی گھرانے میں ہوا تھا، ملی جو ہے نا وہ پہلے کافر ہوتا ہے، ملت میں آتا ہے، ملت اسلامیہ میں، اور پھر اس ملت سے پشت کر جاتا ہے، ارتدہ واپس پلٹ جاتا ہے ملت سے، آیا ہی ملت میں تھا، پہلے کسی اور ملت میں تھا، یہ ہے ملت۔ فطری مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہی فطرت اسلام پہ ہوا ہے، یعنی ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جو مسلمان تھا، اور اب چھوڑ رہا ہے تو یہ اپنی فطرت کو پشت کر رہا ہے اور فطرت سے بھاگ رہا ہے، اس کو ہم اس لیے فطری ہے۔ مرتد فطری کے لیے احکام اس سے زیادہ سخت ہیں۔ سیاد کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک اس کی توبہ بھی قبول ہے، مرتد فطری جب اس کی قبول ہے تو اس کی تو بدرجہ اولا قبول ہے، توبہ بھی قبول ہے، اور یہ پاک بھی ہو جاتا ہے اگر توبہ کر لے اور واپس آ جائے، پاک بھی ہو جائے گا، توبہ بھی قبول ہے۔ واپس نہ آیا نا، ابھی یہ زندہ آیا، ہم اس کی میراث پیچھے سے تقسیم کر دیں گے، کیونکہ مرتد ارتداد ایسا سبب ہے کہ پیچھے سے میراث تقسیم کر دیں، اور بیوی جو ہے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آگے آپ پڑھیں گے میراث کے احکام، وہاں پر ارتداد کے لوازمات کیا ہے، میراث تقسیم ہو جاتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ یہ واپس نہیں آتا تو بیوی اس کی جو ہے ختم، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اس کا بیٹا مر گیا ہے پیچھے، یا کوئی اس کا باپ مر گیا ہے، یہ وارث نہیں بن سکتا، وہ مسلمان تھا جو مر گیا ہے، یہ وارث نہیں بن سکتا۔ اگر تو بہرحال میراث میں تفصیلیں ہیں کہ کس وقت بن سکتا ہے، کس وقت نہیں بن سکتا، تو یہ احکام ہیں۔ تو وہیں پر بھی کہا ہے کہ فطری جو ہے اس کی توبہ قبول ہے، یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہے اس کے کفر والی نجاست سے پاک کرے گا، اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہے، خون لگا ہوا ہے، تو وہ کلمہ پڑھنے سے پاک نہیں ہوگا، کفر والی نجاست ختم۔ الاسلام فإنه مطهر للکافر من نجاست سے مطہر ہے، الناشئہ من کفر، وہ نجاست جو کفر کی وجہ سے ہے۔ اما نجاست الارضی، یا وہ نجاست جو ارضی ہے، یعنی ارضی ہے، اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اور طرف سے آئی ہے، جیسے خون نے آ کر اس کو نجس کیا ہے، بول نے آ کر اس کو نجس کیا ہے، کما اذا لاقا بدنہ البول فعلا، ابھی اس کے بدن پر بول لگا ہوا ہے، فاہ، یا یہ والی نجاست لا تزول بالاسلام، اسلام سے یہ زائل نہیں ہوگی، بل لا بد من ازالت بغسل البدن، بدن کو دھویا جائے گا، اور وہ بھی 2 دفعہ، باؤل میں 2 دفعہ دھوتے ہیں نا، ہاں جاری پانی میں لے جاؤ تو 1 دفعہ۔ یہ باتیں یاد ہیں یا بھول گئے ہیں؟ یاد کرنی ہے، یاد کرنی ہے، نہیں تو کچھ عرصے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ میں اس طرح طہارت کرتا ہوں اور آپ کو جواب بھی نہ آئے، یا وہ کہے کہ مولانا صاحب کو تو خود طہارت نہیں آتی۔ ہاں کتنے مولوی ہیں جن کو طہارت ہی نہیں آتی۔ استبراء جو کیا ہے، دیہات نجس نہیں ہو گیا ہے استبراء کرنے سے، نجس ہاتھ، اس نے پوچھا ہے میں ہاتھ کو کتنی دفعہ دھوؤں، گھر میں جاری پانی تو نہیں ہوتا، گھر میں ٹینکی ہوتی ہے، موٹر لگی ہوتی ہے، پیپ سے آ رہا ہے، جاری تو ہے نہر میں، دریا میں، یہ پوچھ رہا ہے کتنی دفعہ دھوؤں۔ تو استبراء کرنے کی وجہ سے ادھر ادھر پھیلا بیٹھا ہے، بدن کو 2 دفعہ دھونا ہے غیر جاری میں، تو یہ باتیں یاد رکھنی کی ہیں، جو اس لیے کہا ہے۔ تو کیا نلکے میں جنہوں نے پیشاب کر دیا تھا پانی نہیں تھا، اور یعنی انہوں نے پوچھا ہے کہ پتہ نہیں، یہ اس سے پوچھا ایک طالب علم سے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ نلکا کیسے پاک ہو گیا، کہ میرے مجھ سے بندے نے پوچھا ہے کہ ہم نے جو نلکے کو اندر سے نجس کیا ہے، کہ پانی تھا نہیں، ہمیں پیاس تھی، ہم نے باؤل اس میں کر دیا اور پانی نکالا، ہم نلکا کیسے پاک ہوگا۔ تو وہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ رسالہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نچوڑیں تو رسالہ نکلتا ہے، اگر پریشر کے ساتھ پانی ڈالیں کسی کپڑے کے اوپر اور ادھر سے گھس کر سارا نکل جائے اور اس کی جگہ نیا پانی آ گیا ہے تو بس یہ پاک ہو جائے گا، یہ بھی رسالہ نکلنے کا ایک طریقہ ہے۔
وہاں پر اس کو ہم اتنا زور سے چلا رہے ہیں نا کہ نیا سارا آ گیا اور وہ والا سارا نکل گیا. نل کا برتن تو نہیں ہے نا کہ جس کو 3 دفعہ وہ کریں. نل کا برتن نہیں ہے. برتن کسے کہتے ہیں؟ یہ آگے آ رہا ہے. نل کا برتن نہیں ہے. پاک ہو جائے گا چلتے چلتے پاک ہو جائے گا. آپ کہیں گے جی جو نیا آتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ملتا ہے اور نیچے سے پھر وہ وال جو ہوتا ہے وہ بند کر دیتا ہے تو پانی تو قلیل ہو جاتا ہے. اور قلیل پانی قلیل سے ملتا رہے تو پاک ہی نہیں ہوگا. کور ملنا چاہیے. تو ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کور ملانے کا کہ موٹر چلا لینا تو اس کا تو کٹتا ہی نہیں ہے, زمین سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ گھومتی ہے نا. یہ ایسے اوپر اور نیچے ہوتا ہے تو وہ نیچے وال ایک ہوتا ہے وہ بند کر دیتا ہے بالکل. اسی وجہ سے تو پانی زمین میں نہیں جاتا, اس میں کھڑا رہتا ہے اس وال کی وجہ سے. تو موٹر میں وہ والا چکا نہیں ہوتا, اس کا سارا ہی نکلتا ہے, رک کے نہیں نکلتا. تو وہ ڈالو اس میں پیپ اور نل کا پاک. اگر اس طرح نہیں ہے موٹر تو پھر اس کو اتنا چلاؤ کہ سارا ہی نکل جائے اور اس کی جگہ سارا ہی آ جائے. تو بہرحال کام مشکل ہے. انہوں نے کوئی ادھر سے اوپر سے نجس کیا ہے نا, جو اس کا سر ہوتا ہے وہاں. اچھا یہ پڑھ لیا کافر. کما ازالہ کا بدن البول فعلن پائے جلا تزول بالاسلام بلا بدا من ازالت یا بے غسل بدن, بدن کو دھونا پڑے گا کافر کو. بلا فرق فی طہارت بدن کافر بالاسلام, کوئی فرق نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کافر کے بدن کو پاک کر دیتا ہے. بین الکافر الاصلی و غیر الاصلی, کوئی فرق نہیں ہے. کافر اصلی ہو پیدا ہی ہوا ہے تو گھر ایسے میں پیدا ہوا ہے جہاں رہتے ہی وہ تھے جو اللہ کو وہ کہتے اللہ ہی نہیں ہے. اور غیر اصلی جو ہے جیسے یہ مرتاد ہمارا ہے کہ پہلے مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور پھر چھوڑ گیا. فیضا تاب المرتاد, یہ غیر اصلی کی مثال بھی آ گئی. یہ مرتاد آ گئی فے کے ساتھ فے فریا. جب مرتاد توبہ کر لے ولاؤ کانا فطریاں, چاہے فطری کیوں نہ ہو, جو کم بتا رہا تھی یہ پاک ہو جائے. اتبیہ کون کہہ رہا ہے؟ اے ادھر قول ہے نا سید کوئی بھی اسی طرح ہے جیسے سید سستانی کہہ رہے ہیں, اور مقابلے میں قول ہے کہ فطری کی قبول نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان والے ہیں نا. وہ دوسرے علماء کا قول ذکر کر رہے ہیں پرانے, جیسے شرائع علومہ وغیرہ ادھر شاید تھا اس طرح. علومہ میں مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ پڑھا تھا. تو قول ہے شیعہ علماء کا, شاید اکثریت اسی طرح ہو. تو خطاب پھر ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ بندہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ قول ہے نا, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. خطاب میں ضروری خطاب اور برہان میں فرق ہے. برہان یہ جو درس ہے نا یہ برہانی چیز ہے. یہاں پر خطابیات نہیں جی سامنے والے اس کے ساتھ نہیں ہے نا, وہ سن کے واہ واہ بس کرتے ہیں, نعرہ لگا دیتے ہیں. خطابیات میں بندہ وہ والی باتیں نہیں کرتا جو درس میں ہوتی ہیں پکی باتیں, وہاں پر ظنی باتیں چلتی ہیں. خطابیات آپ پڑھیں گے نا منطق مظفر تیسری جلد میں, وہاں آپ کو پتہ چلے گا خطابیات میں کتنے تک اجازت ہے. اور باب برہان جو ہوتا ہے درس جیسے ہوتا ہے اس میں اور طریقہ کار ہے, خطابیات میں چلتا ہے. ہم نے بھی پتہ نہیں محرم میں کہ وہ کرتا ہے مشرکانہ باتیں اور یہ چھلانگ لگاتا ہے. چھلانگ لگانے والے کا کیا حکم ہے؟ پھر وہاں پر ہم نے مرتد کی باتیں شروع کر دی. یہ نہیں کہا کہ چھلانگ لگانے سے مرتد بھی ہو گیا ہے. خطابیات بات اس کی چل رہی تھی نا, یہ چھوڑ کے پھر مرتد والی ہم نے شروع کر دی. وہ سمجھے گا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے اور ہم اس کی کار بھی نہیں رہے ہیں, تو کوئی جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں. تو مرتد والی ساری بتا دن ڈرا دیا کہ ایسے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے.
چھلانگ تو لگاتے ہیں نا، کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، پھر دمال مارنے لگ جاتے ہیں۔ اصل انسان جو ہے نا، اس میں ایک چیز ہے کہ بے دینی سے انسان ڈرتا ہے، جو بھی ہے نا بے دینی سے ڈرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے ایک معامل ہے کہ ہر انسان میں ایک بات ہے کہ وہ بے دینی سے ڈرتا ہے، اس لیے اپنے لیے دین بناتا پھرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بس ماتم کر لیا اور تکبیر کر لی، خون نکال لیا، یہ سارا سال میرے حفاظت ہوتا ہے، اور کچھ نہیں کیا میں نے، یہ کام تو کر لوں، بے دینی سے ڈرتا ہے۔ اس وجہ سے آپ مجلس کا اعلان کریں نا، وہ بندہ جو کبھی دین کے کاموں نہیں آتا مجلس میں آ جاتا ہے، کم از کم یہ تو کر لوں، اپنے خوف اندر والے کو ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو بے دینی سے ڈرتا ہے نا انسان۔ اب مبلغ آپ جو ہے آپ کے لیے آسان ہے، آپ میں کچھ ہو، ایک دفعہ جو آیا ہے مجلس میں تو پھر اس کے بعد بار بار بھی آئے اور فرق آئے، تبدیلی وہ مبلغ تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے جس نے اپنے اوپر محنت کی ہو۔ جس نے اپنے پر محنت نہیں کیا ہے اپنا کچھ نہیں کر سکا، دوسروں کو کیا کرے گا؟ ہاں، اسپیکر بھی پھاڑ دے گا اور کیمرے بھی توڑ دے گا، ہاں سب کچھ کر دے گا، لیکن بیست بہت ایسے بندے آپ کو، بھائی آپ بڑے ہوتے جاؤ گے نا، پڑھو محنت کرو، آپ کو نظر آتے رہیں گے کہ باتوں کے شعر بہت ہیں، باتوں کے شعر بڑے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ نے زبان لگتا ہے بس صرف زبان ہی دی ہے، بندہ اگر بے ضرر زندگی گزار جائے، کسی کو کچھ نہ کہے اور اسلام کی خدمت کر جائے، بس اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم اپنی خدمت تو کر جائے نا، بے ضرر بندہ یار، کسی کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن دین پر دین رات میرا قربان، مال بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، سب کچھ دے، دوسروں کے گلے، دوسروں کی غیبت، دوسروں کے پیچھے پڑ جانا، یہ والا کام، یہ کام ہلکا ہے، یہ کام ہلکا ہے، فاسد کام ہے۔ زندگی انسان اسی میں گزار کھڑا نا، آنکھ تو جا کھلتی ہے جب جناب اسرائیل آتے ہیں، اس وقت انسان پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا۔ وہ ایک بندے کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کھڑا ہو گیا اسٹیج پہ، کہا ادھر آؤ بھائی، وہ بندے پتہ نہیں سینکڑوں بندے آگے بیٹھے تھے، وہ شو چل رہا تھا، اسٹیج بنا ہوا تھا اور آگے عوام میں اس نے ایک بندے کو بلایا، تو وہ جو آیا تو اس کے اوپر ایسے زور دیا، وہ بھی تگڑا تھا، وہ اور پختہ ہو گیا کہ یہ نیچے گرانا چاہتا تھا، تو وہ لیکن یہ طاقت میں زیادہ تھا تو اس نے اس کو نیچے گرا دیا، نیچے گرا کے لوگوں کو کہتا ہے اب وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی یہ بھی، اس نے نیچے گرایا تو نیچے تو پہنچا ہے نا، یہ بھی اس کے ساتھ بیٹھتا گیا، دونوں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو کہتا ہے نیچے گرانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو خود کھڑا ہوتا ہے نا وہ بھی نیچے آ جاتا ہے، دوسرا آئے تھے یہ بھی ساتھ نیچے آتا ہے، اور اگر میں نیچے پڑے ہوئے کو اٹھاؤں گا، میں نیچے تھا اب میں نے اس کو اٹھایا تو میں خود بھی اوپر، تو دوسروں کو گرا کے بعض بندے سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کریں گے، کریں بھائی ٹھیک ہے، وہ اسلام کے احکام جو کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، ان کو پامال کیا ہے جس نے، وہ کہے کہ میں موفق ہوں اور میں جو ہے نا آخرت بنا کے جا رہا ہوں، جائے مرکب ہے، جائے مرکب ہے۔ اور یہ چیز ہمارے جہاں ہوتے میں آپ دیکھیں گے یہ چیز مولویوں میں بہت ملے، ہاں یہاں سے اگر اسی کھاتے میں لگ گیا نا جو، اور فرض کرو پڑھ بھی کیا، یہ جتنا بڑا بنتا جائے گا، چونکہ عادت بن گیا نا، جتنا بڑا بنتا جائے گا اتنا بڑا موذی بنتا جائے گا، موذی اذیت دینا اس کی فطرت میں آپ بات کوئی داخل ہو گیا ہے۔ انسان محبت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، پیار بانٹنے کے لیے آیا ہوا ہے،
اس جہان میں ہے ہی ساری محبت نا جس میں جا رہے ہیں، ساری ٹوٹل وہاں زیادتی تو زیادتی کی سوچ ہی نہیں ہے۔ جنت جیسے مقام میں سوچ ہی نہیں ہے، سوچ کے بندہ سوچے کہ میں اس پہ زیادتی کر جائے، سوچ آتی ہے، اس کے بعد بندہ اس سوچ کو پسند کرتا ہے، اس سوچ کا پھر شوق ہوتا ہے خارج میں وجود دینے کا، پھر شوق بہت پختہ ہو جاتا ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، اور ارادے سے پھر انسان کے اعضاء و جوارح حرکت کرتے ہیں اور بندہ زیادتی دیتا ہے۔ وہ پہلا جو تصور آتا ہے نا وہ بھی اس جان میں نہیں ہے، اور صرف یہ چیز ہے کہ دوسرے انسان کو کیسے خوش کرنا ہے، وہاں صرف یہ نعمتیں اتنی، رب بھی پھر نعمتیں دیں، جب وہ سارے جنت والے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے میں بہت لطف لیتے ہیں، تو اللہ بھی نعمتیں دیتا جا رہا ہے کہ یہ جب اتنے اچھے اور ایک بندہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، جہنمی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان کے سامنے نعمتیں تو پڑی ہیں لیکن ان کی یہ جو بازو ہے نا ایسے سیدھے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ چاہ کے کوئی چیز کھا نہیں سکتے، یہ ان کی سزا ہے، وہی جو ادھر نہیں ہوتا تھا کون سے تو ایسے بیٹھے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد ہی بیٹھے ہیں۔ پھر میں جنت پہ گیا دیکھا، پتا نہیں اس کا خواب تھا یا کیا کا، وہاں پر بھی میں نے دیکھا ایسے ہی تھی، ان کی بازو جو تھے نا وہ بھی سیدھے تھے لیکن وہ اٹھا کے ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے، تو ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے تو وہ اپنا وہ کام کر رہے تھے جس جنت میں جو کرنا ہے، ایک دوسرے کو خوشی دینا، یہ جنت میں کام کرنا ہے، کام ہی یہی ہے اور کیا کام ہے، تو وہ وہی کام کر رہے تھے، سب خیر تھے، خوش تھے، جنت میں صرف ایک ہی کام ہے، خوش ہونا، خوشی دینا، اخواناً علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، جام سے جام لگ رہے ہیں، یہ تو یہ کام ہم دنیا میں اگر کرنے لگ جائیں اور یہی اپنی روح بنا لیں جو جنت میں بنے گی، یہ بناتے بناتے محنت لگتی ہے، بہت محنت، انسان پسند کرے اپنے لیے وہی جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اخوت جسے بھائی چارہ کہتے ہیں، اس تک جو پہنچے گا، اذیت دینا تو بہت دور کی بات ہے، غیبت کرنا بہت دور کی بات ہے، بہت دور رہ جاتی ہے یہ چیز، انسان بہت آگے نکل گیا، ایسے بندے کو کوئی بھائی علاج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بیماریاں ہی نہیں ہیں، ورنہ علاج کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ تھا ادھر، ہم ایک سکن میں رہتے تھے اور وہاں آپ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ہم کہاں رہتے تھے، اس میں وہ بہت بدتمیز تھا، طالب علموں کو تو بس حمار تک کہہ دیتا تھا، نو کرتا، تو اب ہو گیا ہے آنکھوں سے تقریباً 90% تو اس کو نظر نہیں آتا، اس بیماری نے اس کا تکبر ختم کر دیا، اس میں جو پہلے تھا نا گھمنڈ وہ ختم، اب بڑا متواضع انسان بن گیا، تو یہ اچھا علاج ہے، اسی طرح کے علاج ہوتے رہیں گے انسان کو انسان بنانے کے، ورنہ وہ والا اگر گھس جاتا نا جنت میں جیسے اس کی پہلی حالت تھی تو وہاں بھی وہی حال کرتا جیسے وہ ہماری شکل میں کرتا تھا، تو لہٰذا اس کو وہاں جانے سے پہلے صاف ہونا پڑے گا، صاف ہوتا ہے انسان، مصیبتیں ایسی چیزیں جو صاف کر دیتے ہیں، ہاں مصیبت لمبی ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو ملکہ ہے نا اندر اس کو سالہ سال لگ گئے، وہ لمبی ہونی چاہیے، اب جس نے اس کو پالا ہے اس بدبختی کو 40 سال، تو اب 2-3 سال اندھا ہونے سے ہو سکتا ہے ختم، وہی آنکھیں لوٹ ہیں پھر ویسے بند، پھر یہ جب اللہ کو علم ہے کہ کب جو ہے نا بندہ سیٹ ہوگا، جیسے سیٹ ہوا چل بھائی آپ جنت جا سکتے، ساری بیماریاں یہیں ختم کر دے گا یہ، اور بدبخت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا میں تکلیف نہیں دیا کہ اس کی بیماریاں اگلے جہاں ہی سیٹ ہوں۔ ہاں اچھا، یہ جو جسم ہے نا اس کا اور روح کا فرق ہے، یہاں ہمیں نسیان ہوتا ہے، وہاں نسیان نہیں، روح کے لیے نسیان نہیں، یہاں ہمیں
وہ بد چیزیں ختم ہونا اور بھولنا آسان ہے، وہاں آسان نہیں ہے، اس لیے وہاں لمبی تکلیفیں ہیں، اتنے ہزار سال جانا میں رہ گیا۔ وہ جو گیا تہ میں اب نکلنا چاہتا ہے، تو چڑھتے چڑھتے جیسے پہاڑوں پہ چڑھنا ہوتا ہے یا اس سے بھی سخت چڑھنا ہوتا ہے، چڑھتے چڑھتے چڑھتے، میں رات روایت پڑھ رہا تھا، شاید اس کو لگ جائیں گے 70,000 سال کے طرح، 70 سال تھا مجھے بولا ہوا ہے، سال لگ گئے چڑھتے چڑھتے، اوپر سے جیسے پہنچا نیچے، پھر وہ کھڑے ہیں نا فرشتے، وہ اٹھائے ہوئے گول لگاؤ نیچے گیا۔ یہ تکلیفیں صرف اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، ورنہ اللہ کو شوق ہے کہ اس کو سزا دے، بہت بلند ہے اس بات۔ ہمیں طرف آ جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اللہ کو طرف نہیں آتا ہے، لیکن مسئلہ اور ہے کچھ کہ وہ اس کو جنت میں بھیج دے، وہ ادھر حالات خراب کرے گا۔ لہذا اسی لیے مومن جو ہے نا، وہ اس کو اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں یہ برزخ والا جو پیریڈ ہے نا، اس کا انتظام خود کر کیا، یہاں کوئی شفاعتیں نہیں ہیں، شفاعتیں ادھر، اس پیریڈ میں مومن کی خوب وہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک طالب علم کو خواب میں ملا، بہت محبت کی اس کو، مجھے خواب صحیح لگتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے بہت مشکل سے اجازت ملی ہے، بہت مشکل سے اجازت، نہیں آنے دیتے تھے تیرے پاس، یہی بتانے آؤں کہ وہاں مارتے بہت زیادہ۔ اس نے یہ دو باتیں کی، باقی بھول گئی کیا کہا، تو باتیں اس کی ٹھیک، وہ بندہ ہی ایسا تھا کہ اس کو بڑی مار لگ رہی ہوگی، نمازی بھی تھا لیکن لوگوں کے حق میں بہت سخت تھا۔ انسان سختی کرنے آیا ہوا ہے، انسان یہاں پیار بانٹنے آیا ہوا ہے، تو گھر جایا کرو تو جو کوئی باہر والے کام میں گھستے ہیں وہ کوئی دروازے سے پہلے پھینک دیا کرو، پھر تاکہ اندر گھسو اور اچھا ماحول۔ یہ والی باتیں وہاں اور وہاں والی یہاں، اور یہ جو خراب ہو گیا نا، وہ اذیتیں دے رہا ہوگا۔ یہ دیکھا کرو کہ فلاں بندے کو کیا کروں تو اس کو خوشی، اندرونی خوشی ملے گی۔ خدمت مخلوق خدا ہے، مخلوق خدا پر انسان تعارف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ ایک بندہ کہہ رہا تھا برف باری اگر ہو، ساری برف ہی برف ہو اور جم جائے، جیسے دریا سندھ جم جاتا ہے اور بلتستان میں لوگ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اب سب کچھ جم گیا، زمین نیچے رہ گئی، دانا پانی حیوانوں کا، پرندوں کا نیچے رہ گیا، اب پرندے کیا کھائیں گے؟ انسان کے ہوتے ہوئے انسان کے گھر میں بڑے دانے پڑے ہوئے ہیں، گنا پڑے، اٹھائے جا کر برف کے اوپر پھیر دیتا کہ پرندے آگے وہ کھا لیں۔ انسان نے یہ کام کرنے، انسان نے یہ کام، اور انسان کے علاوہ کون کرے گا بتاؤ؟ کوئی ہے؟ یہ کام انسان نے کرنا، یہ جو کر لے گا جانا میں نہیں جانا، جنت جائے نہ جائے، کتنے ہی کافر ہوں گے جو مقام اعراف میں آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیں جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس نے انسانیت کی یہ خدمت یہ کی۔ اگر میں خلاصہ کروں تو مجھے کوئی یعنی ڈر محسوس نہیں ہو رہا کہ نمازیں ہو گئے، روزے ہو گئے، حج ہو گئے، یہ اعمال سارے جو ہے نا، اصل میں یہ ہمیں لے جا رہے ہیں کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، خدمت خلق کر دی، ہمیں ادھر لے جاتے ہیں۔ یہ ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، اصلی ہدف اور چیز ہے، انسانیت اس تک پہنچانے کے یہ وسائل ہیں۔ نماز کہتی نہیں ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یہ وسیلہ ہے، یہ وسائل ہے۔ اور ملائکہ نے وہی اصلی جو مقصد تھا نا وہی ذکر کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن لَّا يُصَلِّي وَلَا يُصَلِّي، ایسے نہیں کہا تھا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایسی مخلوق جو فساد پھیلائے گی اور خون کی ندیاں بہائے گی۔ تو انہوں نے یہ چیز ذکر کی، یعنی ہدف کے خلاف یہ کام کریں گے۔ وَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے
پتا ہے، ایک بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو ملائکہ نے سب سے بڑی جو انسان کی گمراہی ہے نا وہ ذکر کی ہے. ملائکہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. سب سے بڑا جو غلطی ہوگی انسان کی وہ ذکر کی ہے. تو بے نمازی کے لیے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ ملام یصلی تو وہ جہنم میں آبادان ہو رہا. غاضب اللہ علیہ وسلم من یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اسی کے بارے میں ہے کہ غاضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا علیما. یہ سارے اس کے لیے آیا. چلو ہم کہاں تھے؟ فطری کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. الثامنہ طبعیہ، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہے ہیں وہ کہیں گے کہ آج درس بھی آنا. الثامنہ طبعیہ، 8ویں چیز جو پاک کرتی ہے وہ طبیعت ہے. طبیعت سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ پاک کریں اور دوسرا اس کی اتباع میں ہی پاک ہو جائے. اگر آپ ہم دوسرے میں لگا جائیں تو اس کا ایک تابع ہوگا، پھر تیسرے میں لگا دیں، پھر چوتھے میں لگا دیں، پھر اس کے تابع میں لگا دیں، اس کے تابع میں، تو اس طرح تو آپ کی جان ہی نہیں چھوٹے گی. تو وہی پہلی چیز کا جو تابع ہے نا، وہ پہلی چیز کے پاک ہوتے ہی وہ بھی ساتھ پاک ہوتا ہے. جیسے میت کو ہم نے سلایا ہوا ہے تختے پہ اور اس کو غسل دیا، سارا نجس ہو گیا ہے تختہ، میت نجس تھا. جیسے اس کے غسل مکمل تختہ پاک. تو ہم آپ کو تختے پہ لگاتے، پھر تختے کی ٹانگوں پہ لگاتے، پھر تختے کی ٹانگوں سے آگے زمین پہ لگاتے، پھر اس زمین کے آگے اور جہاں جا رہا ہے غسالہ پھر اس کے جگہ. کیا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ بس ٹھیک ہے، وہ پاک ہے صاف. جو تابع ہو طہارت، نجاست میں تابع، طہارت میں نہیں تابع، ایسے ہو جائے گا. نجاست میں بھی تابع ہے، طہارت میں بھی. بچہ کافر کا جو نجاست میں تابع ہے نا، وہ جیسے کافر مسلمان ہوا ہے تو وہ بچہ جو نجاست میں تابع تھا وہ اب طہارت میں بھی تابع ہو گیا. ہاں، وہ بچہ جو نجاست میں تابع نہیں تھا، مثلا خود ممیز ہے اور اس نے اپنے لیے اسلام کو اختیار کر لیا، باپ اس کا کافر ہے، تو یہ نجاست میں تابع نہیں ہے، یہ پاک ہو گیا، یہ مسلمان ہے. اسی عمر کا بچہ جو اس کا بھائی دوسرا وہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، تو یہ نجاست میں تابع نہیں ہے کیونکہ اس نے خود اختیار کیا ہوا ہے. ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں جو نجاست میں تابع ہو، جس نے خود ممیز نہیں ہے، اس نے کچھ بھی اختیار نہیں کیا ہے. باپ کافر ہے تو اس وجہ سے ہم بچے کو کافر کہہ رہے ہیں. جیسے باپ مسلمان ہوا تو بچہ خود بخود مسلمان ہوا، تو نجاست طہارت میں تابع ہے. اور بھی یہاں مثالیں دے رہے ہیں. تو کہا ثامن الطبیعہ، اور کچھ نہیں، ہم 4 مثالیں ذکر کی ہیں. کہا یہ چاند مثالیں ذکر کر رہے ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری مثالیں نہیں ہیں، تو ان کو سب کچھ نہ سمجھنا، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. موارد اس کے ہیں من وہ آئے تبعیض والی بعض مثالیں. من مانی بعض، آپ نے پڑھی ہوئی خاص تو من الدراہم، تو من تبعیض والی ہے. چند موارد میں طبیعت جو ہے مطہرہ، منہا ان میں سے ایک ہے اذا اسلم الکافر، جب کافر مسلمان ہوگا، تابعہ ولدہ صغیر فی الطہارۃ، طہارت میں اس کا چھوٹا بچہ بھی ساتھ تابع ہے. بشرط کون محکوماً بالنجاست طبعا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا نجاست کا حکم بھی طبعا لگ رہا تھا، خود ممیز نہیں تھا کہ کفر اختیار کیے ہوئے ہو، طبعا نجاست کا حکم لگ رہا تھا. تو کہا طہارت میں بھی وہ تابع ہے. لا بالنجاست اصالتا، لا بہا اصالتا، یعنی طبعا حکم لگ رہا تھا نجاست کا، اصالتا نجاست کا، ولا بالطہارت کذالک، نہ طہارت کا اصالتا حکم لگ رہا تھا اور نہ ہی نجاست کا اصالتا حکم لگ رہا تھا. کمال اوکانا ممیزا، کا یہ جو ممیز ہے وہ اختار الکفر، اور اس نے کفر اختیار کیا ہے تو اس پر نجاست کا حکم لگ رہا ہے اصالتا، یہ کسی کا بھی تابع نہیں ہے کیونکہ خود ممیز ہے. او الاسلام، یا اسلام کو قبول کر رکھا ہے ممیز بچے نے، تو اس پر طہارت کا حکم لگ رہا ہے اصالتا. ہم اس بچے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اس بچے کی بات کریں جو چھوٹا ہے اور اس پر حکم نجاست طبعاً لگ رہا ہے، تو طہارت بھی طبعاً ہو جائے گی. وکذالک الحال فیما اذا اسلم الجد والجدہ والام، یہی حال ہوگا، یعنی بچہ طبعاً پاک ہو جائے گا جب دادا دادی یا ماں نے اسلام قبول کیا، جو یہ ان کے تابع ہے. باپ ساتھ نہیں ہے جو کافر ہے، مثلا اس کا یہ تابع نہیں تھا نجاست میں، انہی کا تابع تھا نجاست میں. دادے کا باپ پہلے مر گیا ہے مثلا، دادے کا، دادی کا، ماں کا، ان میں سے جس کا تابع تھا نا اسی نے اسلام قبول کر لیا ہے.
تو جس کی وجہ سے اس پر نجاست آ رہی تھی، اب وہی مسلمان ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام بھی اس پر آ جائے گا، طہارت کا دادے کا بھی تابع ہو سکتا ہے، دادی کا، ماں کا۔ وَيَخْتَصُ الْحُكْمُ بِطَہارَةِ الصَّغِيرِ بِالطَّبِيَّةِ، یہ وہی بات آ رہی ہے ہم کہہ رہے تھے جو بما اذا کان ما من اسلم، کہ یہ حکم طہارت کا اس صغیر کے ساتھ خاص ہے طبیعت کی وجہ سے۔ طبیعت کس کی؟ بما اذا کان من اسلم، کہ جب وہ مسلمان ہوا ہے، ما من اسلم، یہ اس کے ساتھ ہے جو مسلمان ہوا ہے، بیان یکون تحت کفالت و رعایت، یہ طبیعت کی وجہ سے اس پر طہارت کا حکم لگے گا جب یہ اس کے ساتھ ہے جو مسلمان ہوا ہے، اس کی طبیعت میں طہارت کا حکم لگے گا جب یہ اس کی کفالت میں ہو، اس کی رعایت میں ہو، وہ اس کو پال پوس رہا ہے، تو اسی کی وجہ سے اس کی نجاست تھی، اب وہ جیسے مسلمان ہوا ہے تو اسی کی وجہ سے اس کی طہارت بھی ہو جائے گی۔ بل لا یکن معه کافر اقرب منه الیہ، دادا مسلمان ہوا ہے نا، یہ اس کی کفالت میں تھا، تو ساتھ اگر باپ ہو جو دادے سے بھی زیادہ اقرب ہے اس کے لیے، تو وہ ساتھ نہ ہو، اگر وہ ہوا تو پھر تو وہ مسلمان ہوا نہیں ہے، صرف دادا مسلمان ہوا ہے تو اب تو بچہ پاک نہیں ہے۔ تو کہا اس ساری کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی اتباع میں نجاست آ رہی تھی وہی مسلمان ہو تو اس کی اتباع میں یہ پاک بھی ہو جائے۔ تو دادا یا ماں یا دادی مسلمان ہوئی ہے اور ان کی یہ کفالت میں ہے، تو ساتھ لا یکون معه کافر اقرب منه الیہ، ساتھ کوئی اور کافر نہ ہو جو اس دادے سے زیادہ اس بچے کے قریب ہو، یا اس ماں سے زیادہ اس بچے کے قریب ہے، اس مسلمان ہونے والے سے زیادہ اس بچے کے قریب ہے، وہ نہ ہو۔ اگر وہ ساتھ ہوا تو اس کی نجاست اسی کی وجہ سے ہے جو اقرب ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ تو ابھی بھی کافر کھڑا ہے، یہ اسی کا ہی تابع ہوگا۔ ہاں۔ دوسرا مورد، مسلمان نے کافر کے بچے کو قیدی کر لیا ہے، تو اب یہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور وہ ممیز شمیز نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو اب یہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، تو لہذا اب مسلمان شمار۔ اذا اثر المسلم ولد الکافر، مسلمان نے کافر کے بچے کو اسیر بنا لیا، فهو یتبع فی الطہارہ، طہارت میں تابع ہے، اذا لم یکن معه ابوه او جدہ، ساتھ باپ دادا نہیں ہے، ورنہ ابھی بھی انہی کے ساتھ ہے تو ان کا تابع ہے۔ والحکم بالطہارہ ہنا ایضا مشروط بما تقدم فی سابقہ، یہاں پر بھی طہارت کا حکم مشروط ہے اسی کے ساتھ جو پیچھے گزرا ہے۔ پیچھے کیا گزرا ہے کہ ولد صغیر ہو، ممیز نہ ہو، ممیز جو ہے اس نے تو اختیار کیا ہوا ہوگا یا اسلام کو یا کفر کو، تو وہ طبیعتاً نہیں ہوگا۔ تو یہ مشروط ان سے مراد وہی بات ہے جو پہلے نمبر 1 میں آئی تھی کہ اس کی نجاست بھی اتباع کی وجہ سے اور اسلام کو اختیار اپنی مرضی سے یا کفر کو اختیار اپنی مرضی سے نہ کر رہا، اتنا چھوٹا ہے، یہ والی بات ہے، چھوٹے ہونے والی بات کی طرف اشارہ ہے بما تقدم فی سابق۔ تیسرا ہے کہ خمر جو ہے وہ بن گیا ہے خل، سرکہ بن گیا ہے، تو شراب پاک ہو جاتی ہے سرکہ بننے سے، تو وہ برتن جس میں وہ شراب تھی وہ بھی پاک۔ اور چوتھا ہے کہ میت کو غسل دیا ہے آپ نے، تو جس تختے پر دیا ہے وہ بھی میت کے غسل مکمل ہوئے تو وہ تختہ بھی پاک اور دینے والے کے ہاتھ بھی پاک۔ اب دینے والے کا لباس جس پر چھینٹیں آئی ہیں اس کو پاک ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دور کی چیز ہے، اس کا غسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تختے کا تعلق ہے، ہاتھوں کا تعلق ہے، جو دور کی چیز ہے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، دور کی چیزیں تابع نہیں ہیں جیسے دینے والے کا لباس۔ مس سے میت غسل تو ہوگا، پاک ہو گیا یہ، اس کے ہاتھ پاک ہو گئے، غسل ہونا اور بات ہے، ہاتھوں کا پاک ہونا اور بات ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ان کو جلدی پڑھ لیں گے۔